اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 123 سے لے کے 126، 4 آیت ہے۔ آیت 123، قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال فرعون، آیت نمبر 123، قال فرعون، فرعون نے کہا، کیونکہ اب جو سین وہاں پر تھا کہ پوری پبلک وہاں جمع ہے، عام پبلک، اور پورے وہ دربار اور فرعون اور وہ سب بھی موجود ہے، اور جادوگر جو ہے وہ تو ایک سے ایک بڑھ کر، یعنی بہت ہی ماہر، یہ ایسے جادوگر۔ لیکن اب پاسا جو پلٹ گیا کہ وہ ایک ہی اژدہا موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی پھینکنے پہ اس نے جو سب کو کھا گیا، اور جس کا جو بھی کام ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی لمٹس کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا کوئی سائنٹسٹ ہو، ان کو اپنے لمٹس معلوم ہوتے۔ تو جادوگر جو تھے ان کو معلوم تھا کہ ان کی لمیٹیشنز کیا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ تو جادو نہیں ہے، اور وہ سمجھ گئے، اور ان کو اللہ نے دیکھو ایمان ان کی دولت سے ان کو وہ کر دیا مالا مال۔ تو وہ لوگ دیکھو فوراً سجدے میں گر گئے، ایسا لگا جیسے فوراً کے فوراً کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا۔ تو اب یہ فرعون جو ہے اس کا تو بہت بڑا پچکا ہوا، تو اب اس کو وہ چیز جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی کہ یہ تو اب پورے ملک کے سامنے اس کا مطلب کچرا ہوا ہے۔ مگر وہ تھا تو ایک بہت ہی انٹلیکچوئل تھا بھائی، بڑا انٹیلیجنٹ۔ اس نے امیڈیٹ کیا بولا؟ قال فرعون، فرعون نے کہا، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، یعنی ایمان تم لے کر آئے اس سے پہلے پہلے کہ میں پرمیشن دوں، اس سے پہلے پہلے کہ میں اجازت دوں، میری اجازت سے پہلے تم کیسے ایمان لے کر آئے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی، یعنی کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان ھذا لمکر، یعنی کہ یقیناً یہ ہے تم لوگوں کی مکر، یعنی تم لوگوں کی ساری مکاری چالاکی، جو بھی تم لوگ نے آپس میں مل کے جو بھی پلاٹنگ کیا، تو ان ھذا لمکر مکرتموہ، جو تم نے آپس میں مل کے پلان کیا، جو تم نے کیا ہے، فی المدینۃ، یعنی کہ یہ جو شہر ہے، لتخرجوا منہا اہلہا۔ اب سوچو اس نے انسانوں کے دماغ کو پلٹانے کی کوشش کیا کہ فی المدینۃ، اس شہر سے، لتخرجوا نکلوا دے باہر، منہا اس سے، اس سٹی سے یا شہر سے، اہلہا اس کے تمام اہل، یعنی اس کے پیپل۔ اچھا، تو یہ مکر تم لوگ مل کے پہلے سے ہی کر رہے تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر تم لوگ ملے ہوئے تھے، اس لیے تم لوگوں نے یہ کوشش ابھی کی ہے کہ تاکہ تم جو ہو یہ پورے شہر سے لوگوں کو، یعنی اس کے اہل کو، اس جگہ کے رہواسیوں کو تم یہاں سے نکال باہر کر۔ او، تو یہ تمہاری چال تھی۔ تو لوگوں کا دماغ پلٹانے کا کرا اس نے، امیڈیٹ دیکھو اس کے دماغ میں جو آیا، اتنی بڑی ہار ہونے کے بعد، یعنی اس کا جو پوزیشن اس کی ہل گئی، اس کے بعد بھی دیکھو اس نے کیا بولا، فسوف تعلمون، اور کہتا ہے جلد ہی تمہیں پتا چلے گا، یعنی کیا پتا چلے گا؟ انجام۔ اب تم کو جلد ہی پتا چلے گا۔ اور عام پبلک کیا ہوتی ہے کہ اگر ادھر دیکھا تو یہ کیا ہوا، اب وہ فرعون کی بات سنی تو ہاں لگتا ہے برابر یہی بات ہوئی. تو یعنی عام پبلک کے دماغ سے کھیلو.
Said Pharaoh, believe you in him before I give you permission? Surely this is a trick which you have planned in the city to drive out its people. But soon shall you know the consequences. इसकी नोट है 1082. Pharaoh and his court were doubly angry. यानी कि फिरौन और उसके दरबारी, उसके सरदार, उसके वजीर, वो सब तो बहुत डबल गुस्से में आए. यानी उनका गुस्सा अब दोहरा हो गया. First, because they were made to look small when confronted by the power of Allah. यानी एक तो वो बड़े, मैंने इसमें हमने पहले पढ़े थे ना कि वो लोग बहुत ही हम्बल होना पड़ा उन लोगों को, यानी कि एकदम छोटे. तो अब अल्लाह के पावर के सामने तुम मुकाबले पे उतरे हो तो नेचुरली तुम छोटे ही होंगे ना. तुम बढ़ के तो नहीं आ सकते अल्लाह के पावर के सामने, कोई नहीं आ सकता. एंड सेकेंडली, बिकॉज देयर ड्यूप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वर स्नैच्ड अवे फ्रॉम देम. और उनके जो भी बेवकूफ फुलिश यानी बेचारे वो सब वही जो जादूगर लोग, और जिनको उन्होंने अपने हाथ में एक मतलब बोलते ना इस्तेमाल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी अब गए, छिन गए. कि मतलब इतने बड़े बड़े नामचीन जो जादूगर थे वो है जो सबके सब सिजदे में गिर गए. These men, the sorcerers, at once recognized the signs of Allah. तो ये जो थे इनको पता था, इन लोगों ने देखा कि ये जादू वादू नहीं, हम जो कर रहे हैं वो तो बहुत ट्रिक है, जादू है. तो उनको अपनी हदें मालूम थी, इसलिए उन लोग ने फौरन पहचान लिया. उन लोग ने बोला नहीं, ये अल्लाह की निशानियां हैं, आयतें, ये जादू नहीं है. एंड इन देयर केस द मिशन ऑफ मोसेस एंड एरन वाज फुलफिल्ड. और उनके यानी जैसे अब उनके मामले में तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का मिशन लेकर आए थे, तो वो जादूगरों के सामने तो समझो पूरा हो ही गया, क्योंकि वो जादूगर ने तो ईमान ले आए, तो वहां तो वो कामयाब हो गए. मगर उनके थ्रू और भी जगह पूरा इजिप्ट है ना. दे टर्न बैक ऑन देयर पास्ट लाइफ ऑफ फॉल्स वर्शिप एंड ऑपरेशन ऑफ द वीक एंड कन्फेस्ड द वन ट्रू गॉड. तो अब वो लोग जो है उनको फौरन समझ आ गया कि अपनी पिछली जिंदगी में वो क्या कर रहे थे, झूठे माबूदों की बंदगी. और फिर जो कमजोर लोग हैं उनको कुछ लो, दबाओ, उन पे जुल्म करो, ये सब उन लोगों को फौरन उनको सब याद आ गया. और उन्होंने ये कन्फेस किया कि यानी मतलब कि एक अल्लाह, एक वाहिद जो अल्लाह जो हक है, वो उन लोग ने कबूल किया. As usually happens, hardened sinners resent all the more saving of any of their companions from sin and error. तो अक्सर ये होता आया है कि जो लोग बहुत ही बोलते ना एकदम कट्टर गुनहगार, उनके दिल सख्त हो जाते हैं. उनके अंदर जब देखो जब वो गुस्सा और बदला और ये सब चलता रहता है. अगर उनके ही कोई भी साथी जो है, अगर वो गुनाहों से और उन सब से अगर वो बच गए, तो इन लोग को और गुस्सा आता कि ये हमारे साथ के थे, ये भी साथ छोड़ के चले गए, यानी अब ये भी पलट गए. जजिंग अदर पीपल्स मोटिव्स बाय देयर ओन, दे अक्यूज देम ऑफ डुप्लिसिटी. यानी कि अपने ही जैसा दूसरे को समझते हैं, कि जैसे खुद की जो थिंकिंग है उसी हिसाब से दूसरे के, जैसे खुद नहीं किया वैसा सोचते हैं दूसरा भी यही करेगा. इसीलिए उन्होंने इन लोगों के ऊपर ये इल्जामात लगाया कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और वो जादूगरों पे, कि नहीं ये लोग तो झूठे मक्कार हैं. एंड इफ दे हैव द पावर दे टेक क्रूअल रिवेंज. तो अगर उसके ऊपर अगर इनका पावर हो, इनकी कुव्वत हो, तो ये बहुत बुरा बदला लेंगे, इंतकाम. Here the Pharaoh threatens the repentant sinners with the extreme punishment for treason and apostasy. अब ये फिरौन जो है इसने सोचा कि ठीक है, इन लोगों को अगर मैं धमकी दूंगा बहुत बुरी सजा की,
تو ہو سکتا ہے یہ لوگ یعنی پلٹ جائیں. تو فرعون نے یہاں پر ان لوگوں کو بہت بری یعنی کہ سزا کی دھمکی دی کہ تم لوگ بے ایمان ہو, تم لوگ چیٹر ہو, اور یا تم لوگ مطلب یہ اس طرح کی جو تم لوگوں نے حرکت کی ہے, تو اس سب کو لے کر ان کو مطلب دھمکی دے رہا تھا. تو اب کیا ہوا, جب وہ یہ دھمکی دے رہا تھا یعنی کہ مطلب تو اس سے ان لوگوں پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آیا. اس کی دھمکی دیکھو کتنی بڑی ہے, کٹنگ آف ہینڈز اینڈ فیٹ, یعنی ہاتھ اور پیر کا کاٹنا, لیکن دونوں ہاتھ دونوں پیر کا نہیں, اپوزٹ والا, کمبائنڈ ود این اگنومینیس ڈیتھ آن دا کراس. اور پھر یعنی کہ جیسے کہ اگر الٹا ہاتھ ہے تو سیدھا پیر, اور اگر سیدھا ہاتھ ہے تو الٹا پیر, یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹو تاکہ وہ اور بھی برا ہوتا ہے, تکلیف دے. پھر اس کے بعد سولی پہ چڑھانا, وہی جو لوگ کراس کے اوپر باندھ کے لٹکا دیتے تھے تاکہ وہ رات بھر وہ جو بھی ان کا خون ریچے, پھر اس میں سے ایز ان دا کیس آف دا ورسٹ میلیفیکچرس, یعنی کہ ان کو یعنی بدترین ان لوگوں کو بتا کے اور پھر ان کو ایسی ڈیتھ دینے کا ان کو دھمکی دی گئی تاکہ دیکھو کیا ہوتا, ڈر جاتے. بٹ دے ریمین فرم اینڈ پریڈ ٹو اللہ فار پیشنس اینڈ کانسٹینسی. مگر وہ لوگ بالکل اپنے ڈگمگائے نہیں, ذرا بھی نہیں ہلے. وہ ان کی وہ جو بھی سزا اس نے بتایا سنایا پھر بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, بلکہ وہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم کو صبر دے. وہی دعا ان کی بہت زبردست ہے, میرے کو بہت پسند ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. تو وہ پیشنس کی, صبر کی, تحمل کی دعا کرتے رہے. Probably their influence spread quietly in the commonality, یعنی جو تمام عام جو پبلک تھی اس میں اب ان جادوگروں کو لوگ بہت مانتے تھے. بھائی ان کے ریلیجن کے اندر جادوگروں کی بڑی اہمیت تھی. تو اب جب بڑے بڑے جادوگر جن کو وہ لوگ مانتے تھے بہت بڑے, تو بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں نا, بڑے جادوگر چھوٹے جادوگر, تو ان لوگ نے دیکھا جب یہ لوگ ایمان لکھ رہا تو جو باقی کی پبلک عام ہے ان کے اوپر اثرات ہو رہے تھے. دھیرے دھیرے یہ اثرات ان میں پھیلتے جا رہے تھے. الٹیمیٹلی اٹ اپیئرڈ, نہیں یہ مطلب مجھے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ لوگوں کے بارے میں ہے جو وہاں کے جو بھی فرعون جو الگ الگ جنریشن کے تھے نا, اس سے ہم کو کیا کرنا. تو پھر نیکسٹ آیت اس کی جو ہے وہ ہے آیت نمبر 124. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. تو یہاں یہ دھمکی والی جو بات ہے وہ یہاں اس آیت میں آ گئی 124 میں کہ لا, ڈیفینیٹلی شیورلی, لَأُقَطِّعَنَّ میں کاٹ دوں گا, أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھوں کو, وَأَرْجُلَكُمْ تمہارے پیروں کو, من خلاف اپوزٹ یعنی اپوزٹ پیر اپوزٹ ہاتھ, ثم لأصلبنکم اور تم کو میں سولی پہ چڑھا دوں گا, صلیب پہ, اجمعین سب کے سب, یعنی تمام جتنے بھی جادوگر تھے اتنے سارے, وہ سب کو اس نے بولا میں سب کو چڑھا دوں گا. Be sure I will cut off your hands and your feet on opposite sides and I will crucify you all. آیت نمبر 125. قالو, جادوگروں نے کہا, مطلب قالو انا الی ربنا منقلبون. اب یہ جادوگروں کا جواب دیکھو کیا ہے. اللہ نے ان کو جو ہدایت دے دی تو بس ان لوگوں نے جواب دیا, قالو ان سب نے, انا الی ربنا منقلبون. تو انا تو پھر تو ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے, یعنی رب کی طرف تو پلٹ کے جانا ہی ہے, آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, تو کبھی بھی مار ہم کو, ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے, اس سے زیادہ کیا کر لے گا تو. They said, for us, we are but sent back unto our Lord. آیت نمبر 126. وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. وَمَا تَنْقِمُوا,
منا اللہ یعنی تو ہم سے انتقام لے رہا ہے، ہمارے سے انتقام لے رہا ہے تو. وما تنقم منا الا سوائے اس کی کہ یعنی کہ مطلب ان آمنا بآیات ربنا کہ ہم نے صرف اپنے رب کی آیت پہ نشانی پہ ایمان لیا ہے، تو ہم سے انتقام لینے پہ مطلب کھڑا ہو گیا. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آئیں وہ نشانیاں وہ آیتیں، کیونکہ ان لوگ نے وہی نشانی وہی آیت جو ان کے سامنے آئی وہ وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا کو پھینکنا اور اس کا اژدہا بن کے سب کو کھا جانا. وہی وہ نشانی سے انہوں نے پکڑ لیا کہ نہیں یہ تو بس رب کی بات ہے. تو دیکھا تو ہم سے انتقام لے گا صرف اس بات پہ کہ ہم نے ایمان لے کر آئے. اپنے رب کی نشانی جب ہمارے پاس آ چکی لما جاتنا کہ وہ آگے اسی لیے اور تب ہم نے اس کے اوپر ایمان لیا ہے تو ہم سے اب انتقام لے گا. ربنا افرغ علینا تو اب انہوں نے عرب کی طرف یعنی کہ اب ان کا دھیان جو ہے وہ اب رب کی طرف گیا کہ ربنا افرغ علینا صبر یعنی اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پہ افرغ فارغ فرق افرغ علینا صبر تو پورا جو کوئی اگر کوئی سمجھو کہ کوئی برتن ہے کوئی تو اس کے اندر اگر سمجھو کہ صبر ہے تو وہ لوگ بول رہے اللہ وہ پورا انڈیل دے ہم پہ پورا انڈیل دے. ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین اور ہم کو وفات دے ہم کو واپس لے مسلمان کی حالت میں کہ ہم اسلام پہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ یعنی جیسے کہ اکثر لوگ اسلام سے تھوڑا ہٹے اور سوچو ان کی موت ہو گئی وفات ہو گئی تو اب وہ گئے کام سے. تو یہ سوچو یہ جادوگروں نے اس وقت جو دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین کہ انڈیل دے ہے رب ہمارے پورا صبر ہم پہ کیونکہ صبر بہت کرنا پڑے گا. سب ہاتھ کاٹیں گے پیر کاٹیں گے تو بندہ ایک انگلی کٹتی چھری سے تو کتنا بندے کو چلاتا ہے. ہاں تو اب وہ جب ایسے پورا ان کا باڈی کے پارٹس کو کٹ کریں گے پھر اوپر سے اس کو لٹکا کے سولی پہ رکھیں گے تو کیا ہوگا. تو وہ لوگوں نے اللہ سے بہت صبر مانگا اور یہ کہ اللہ ہم کو تو ذرا بھی ہم کہیں ڈگمگا نہ جائیں یا کہیں ہم سے کوئی کفر نہ ہو جائے اب ہم کو تو مسلمین کی حالت میں ہی اٹھانا ہماری روح کو واپس لینا کہ ہم مسلمان ہوں. But thou dost wreak thy vengeance on us simply because we believed in the signs of our Lord when they reached us. Our Lord, pour out on us patience and constancy and take our souls unto thee as Muslims who bow to thy will. Muslim کا مطلب یہی ہے نا who bow to thy will جو تیری مرضی کے آگے سر جھکا دے. اس کی بھی نوٹ ہے 1083. These Egyptians, by their patience and constancy, show that their repentance was true. یہ جادوگر جو تھے ایجپشنز تھے مصری تھے قبطی اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے صبر سے اپنے تحمل سے یہ دکھا دیا کہ وہ ان کا جو بھی ریپینٹنس ہے جو وہ مطلب اللہ سے جو مطلب معافی مانگ رہے ہیں اور جو توبہ استغفار ان کا ہے وہ بالکل سچا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے. Thus in their case the mission of Moses was fulfilled directly. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو لے کر نکلے تھے اللہ کا یہ مشن وہ تو سوچو ڈائریکٹلی پورا ہو گیا کچھ بھی بولنا ہی نہیں پڑا. And their number must have amounted to a considerable figure. یعنی کیونکہ بہت سارے جگہ پورے ایجپٹ کے ہر شہر سے جادوگروں کو جمع کیا گیا تھا تو ان کو کتنے سارے ہوں گے لیکن سوچ لو اتنے ساروں کو دیکھ کے کتنی ساری پبلک ہے جن کا نمبر جو ہے وہ تو کوئی گن نہیں سکتا کہ وہ بھی کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے ایمان میں.
They were martyrs to their faith, and their martyrdom affected their nation in two ways. वो लोग तो अब शहीद, जो ईमान की हालत में उनको जो सजा दी जा रही थी उसमें वो तो शहीद हो गए. उनकी शहादत जो है उसने पूरे मुल्क को दो तरह से अफेक्ट किया, असर. In the first place, as they were the pick of those who practiced magic in Egypt, their conversion and disappearance dealt a staggering blow to the whole system. यानी एक तो वो लोग बड़े, जिसको बोलते ना, चुन चुन के उन लोग ने जादूगरों को लाए थे, जो बेहतरीन माहिर लोग, जो इजिप्ट के अंदर कितने फेमस और कितने बड़े जादूगर कहलाते होंगे, और क्या उन लोगों का ऑनर और क्या होएगा. हाँ, वैसे सारे चुन चुन के लाए थे ना. अब उन लोगों का इस्लाम कबूल करना, फिर उन लोगों की वो मौतें, और वो लोगों का यानी वो तो गायब हो गए, बस समझो कि उनकी मौत हो गई और अब वो तो है ही नहीं, तमाम जादूगर गए. ये पूरे सिस्टम पे जैसे कि एक आता ना थपेड़ा आके मारता है, बस समझो कि ये ऐसा था इन लोगों के लिए. सेकेंडली, दूसरी तरह से ये कि द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ देयर मार्टिरडम ऑन द कॉमनैलिटी ऑफ इजिप्ट must have been far greater than can be measured by numbers. तुम नंबर से नहीं गिनती कर सकते उसकी. उनकी शहादत आम लोग जो मिस्र के थे उनके ऊपर बहुत बड़ी हुई, और उनकी गिनती नहीं की जा सकते, क्योंकि कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने ईमान ले आए होंगे, लेकिन डर के मारे अपने ईमान का ऐलान भी नहीं किया होगा. द बैनर ऑफ अल्लाह वॉज प्लांटेड. अब अल्लाह का जो बैनर है वहां पर लग गया, मतलब प्लांटेड हो गया, यानी कि वहां पर अब अल्लाह जो है, अल्लाह का बैनर, यानी वो जो बोलते हैं ना, जैसे कि अल्लाह का झंडा वहां पर अब गड़ गया. एंड द साइलेंट स्पिरिचुअल फाइट मस्ट हैव गॉन on ever since, though history in recording outward events is silent on the slow and gradual processes of transformation undergone by Egyptian religion. यानी हिस्ट्री में थोड़ी आएगी ये सब बातें, ये सब बातें कौन लिखता है? जितना भी जो अपनी बड़ाई झूठ हिस्टोरियन से लिखवाते रहते हैं, तो ये सब क्यों लिखाएंगे वो लोग? तो यहां पर कहा जा रहा है कि बड़ी खामोशी के साथ, यानी कि मतलब ये अब एक रूहानी जंग हो गई ना, क्योंकि अब ये खुल्लम खुल्ला जंग तो नहीं हो रही कि भाई आमने सामने खड़े हो गए और फिर अब मतलब जंग कर रहे तीर तलवार भालों से, वो नहीं है, ये अब रूहानी जंग है. और इसका दिखावा क्या है और खामोशी से अंदर खाते में क्या हो रहा है उसका तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ा कि वो जो इजिप्शियन रिलीजन था अब वहां पर क्या हो रहा है और क्या तब्दीलियां आ रही है. इसके बारे में ये सब शांत है बिल्कुल. फ्रॉम chaotic pantheon of animals and animal god, एनिमल गॉड्स है, बहुत सारे गॉड थे ना उन लोग के. तो ये जो रहता ना कि इन लोगों के, यानी कि जैसे देखा जाए तो इनके यानी कि कंफ्यूज्ड, मतलब इनके इतने सारे गॉड्स, जानवर भी है उसमें, और फिर जानवर गॉड भी, और जानवर ही मतलब बहुत सारे गॉड, और फिर द वर्शिप ऑफ द सन, सूरज की पूजा, द हेवनली बॉडीज, जो भी मतलब तुमको आसमानों में जो भी मतलब कुर्रे, वो सबकी परस्तेश, एंड द वर्शिप ऑफ द फेरो एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर, और फिर फिरौन की खुद की भी परस्तिश कि भाई ये सारी पावर का मतलब वो है अपना, क्या बोलते हैं उसको, यानी कि वो उसका मंबा, यानी कि पूरा के पूरा सारे ये जो है उसमें इसका पावर जो है सबसे, यानी कि इसका मुजस्सिम पावर. तो वो फिरौन, they gradually came to realize the oneness and mercy of the true God. तो अब बहुत ही धीमे धीरे छुप छुप के अगर कहीं पर कुछ होता है ना खामोशी के साथ, वहां पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता सब फैलता है, क्योंकि उन लोग आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को सब पता चलता है कि अरे जो एक अल्लाह है वो तो बहुत ही, उसका तो रहम बहुत है, और वो तो बहुत ही
حق ہے، اللہ تو حق ہے، ٹرو ہے. تو یہ سب اب آہستہ آہستہ ان کو احساس ہونے لگا. تو ان کو لگا کہ یہ جتنے بھی جانور خدا اور پتہ نہیں سورج اور جتنے بھی آسمانی کرے، وہ سب کی پرستش پھر اس کے اوپر ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے فرعون، اور فرعون کی پھر پرستش. تو یعنی کہ دیکھا جائے تو فرعون ایک اوتار بن گیا. تو یہ سب اب ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ نہیں، جو ایک اللہ کی، واحد اللہ کی جو پرستش، اللہ کا رحم، وہ ان کو اب سمجھ میں آنے لگا. مگر وہ دھیرے دھیرے. After many glimpses of monotheism on Egyptian soil itself, the gospel of Jesus reached them and eventually Islam. تو اب یہی مصر، یہی ایجپشن جو مطلب سوائل ہے، یعنی وہاں کی، یعنی جیسے ایجپٹ کی مٹی پہ ایک اللہ کی بندگی کا دھیمے دھیمے تمام سب جگہ اس کی جھلکیاں نظر آنے لگ گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اسلام بھی وہاں پہنچا.